بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبد البشیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کھنجرا پوسٹ ٹی وی۔ ناظرین، آج ایک انتہائی افسوسناک خبر یقیناً آپ نے بھی پڑھی اور سنی ہوگی اور ہم نے بھی سنی۔ پاکستان کے مائناس انویسٹیگیٹو جرنلسٹ، کئی ایک عالمی اور ملکی ایوارڈز جیتنے والے، ٹی وی، ریڈیو اور اخبارات کے سینئر جرنلسٹ، ٹی وی اور اخبارات کے سینئر جرنلسٹ، اور پاکستان میں بہت سے اہم معاملات پہ تاریخ ساز انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کرنے والے دو شہداء کے گھر کے اکلوتے چشم چراغ جناب ارشد شریف کو کینیا کے دارالحکومت نیروبی کے قریب گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا۔ ارشد شریف صاحب اس وقت غریب الوطن ہو گئے تھے جب موجودہ حکومت کے دور میں اخبارات اور میڈیا پہ انتہائی برا وقت آیا۔ ہر وہ چینل بند ہونے لگا جو اپوزیشن کی خبروں کی کوریج کر رہا تھا۔ ہر وہ جرنلسٹ ہدف بننے لگا جو موجودہ حکومت کی پالیسیوں سے اختلاف کر رہا تھا۔ کبھی تو کسی جرنلسٹ کو سر راہ پکڑ کے اس کی تذلیل کی گئی، کبھی کسی کو پر جھوٹے کیسز بنا دیے گئے اور اسے پابند سلاسل کر دیا گیا، کبھی کسی پر فزیکل حملے ہوئے، اور دھمکیاں تو آئے دن کے معاملات میں شامل رہیں۔ اے آر وائی نیوز موجودہ حکومت کے نقادوں میں شامل تھا، اس لیے جب اے آر وائی نیوز بند ہوا تو اس میں بہت سے صحافی حضرات بے روزگار ہو گئے۔ ان میں سے ایک ارشد شریف صاحب بھی تھے۔ ارشد شریف صاحب نے اپنا جو آخری ایک پروگرام کیا تھا وہ پاکستان میں رجیم چینج کانسپیریسی پہ کیا تھا، اور اس سے کے علاوہ اسی موضوع پہ ایک کانفرنس میں انہوں نے بڑی کیلکولیٹڈ انفارمیشن کے ساتھ اس امر کی نشاندہی کی تھی کہ کس طرح عالمی طاقتیں پاکستان میں رجیم چینج کے لیے کام کرتی رہی ہیں، اور جو حالیہ رجیم چینج ہوا اس کو کس طریقے سے مینج کیا گیا۔ ارشد شریف صاحب کے والد محترم پاکستان نیوی میں محمد شریف صاحب پاکستان نیوی میں کمانڈر تھے، جبکہ ان کے بھائی اشرف شریف صاحب پاکستان آرمی میں میجر تھے۔ والد صاحب محترم کو ہارٹ اٹیک ہوا اور ان کی تدفین کے لیے ان کے صاحبزادے اور ارشد شریف صاحب کے بھائی اشرف شریف صاحب، میجر اشرف شریف صاحب، پشاور سے لاہور جا رہے تھے کہ مبینہ طور پہ تحریک طالبان پاکستان کا ٹارگٹ بن گئے۔ وہ اپنے والد کی تدفین میں شرکت کے لیے جا رہے تھے، لیکن ہوا یہ کہ ارشد شریف کو بیک وقت دو شہداء کو کندھا دینا پڑا، باپ کو بھی اور بھائی کو بھی۔ یوں دونوں ایک ساتھ دفنا دیے گئے۔ ارشد شریف صاحب جو کئی عالمی ایوارڈز جیت چکے ہیں، کئی ایک پاکستانی ایوارڈز جیت چکے ہیں، پاکستان میں خاص طور پہ موٹر وے کے معاملات میں سے فرامان صاحب کی انوالومنٹ، نشاد گروپ اور بہت سے بڑے اہم پروجیکٹس پہ انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کر چکے تھے، اس لیے شریف فیملی کے نزدیک وہ انتہائی ناپسندیدہ تھے۔ یوں جب اے آر وائی بند ہوا تو ان کے لیے پاکستان کی زمین تنگ کر دی گئی مبینہ طور پہ۔ وہ پاکستان چھوڑ کے پشاور سے بمشکل تمام فرار ہو کے دبئی پہنچ گئے۔ دبئی میں ان کا قیام کچھ زیادہ نہیں رہا تھا کہ دبئی کی حکومت نے، متحدہ عرب امارات کی حکومت نے بڑی شفقت کے ساتھ ان سے معذرت کر لی کہ وہ پاکستان کی حکومت کو ناراض کر کے ارشد شریف صاحب کو اپنے ہاں پناہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، اس لیے ارشد شریف صاحب چاہیں تو پاکستان واپس جا سکتے ہیں،
یا پھر جس ملک میں چاہیں تشریف لے جائیں۔ یوں ایک بار پھر ارشد شریف صاحب کو کسی نئی منزل کے لیے جدوجہد کرنی پڑی، چونکہ ان کے پاس ان ممالک کے ویزے نہیں تھے جہاں وہ جانا چاہ رہے تھے، اس لیے جو ممالک آزادی کے ساتھ یا آسانی کے ساتھ ویزے آفر کرتے ہیں ان میں سے کسی میں پناہ کی جستجو میں تھے۔ اس دوران انہیں کسی نہ کسی طریقے سے برطانیہ کا ویزا مینج ہو گیا اور وہ برطانیہ چلے گئے۔ برطانیہ میں قیام کے دوران بھی ارشد شریف صاحب خوف کی فضا میں رہے، ڈر اور خوف ان کا پیچھا کرتے رہے۔ وہاں سے اپنے یوٹیوب پہ جو پروگرامات وہ کرتے رہے، اس دوران بھی وہ اپنی لوکیشن جو ہے وہ ظاہر نہیں کرتے تھے۔ اسی دوران کینیا کے دارالحکومت نیروبی میں کسی پروگرام کے حوالے سے انہیں مدعو کیا گیا۔ کینیا اس حوالے سے بڑا بدنام ہے کہ وہاں آپ کسی کو بھی پیسے دے کر کسی سے کچھ بھی کروا سکتے ہیں، خاص طور پہ وہاں کی ایک پولیس فورس ہے GSU۔ اس پولیس فورس کے بارے میں یہ بات بڑی مشہور ہے کہ آپ 3,000 روپے دے کر ان سے کسی بھی آدمی کو قتل کروا سکتے، $3,000 دے کے کسی بھی آدمی کو قتل کروا سکتے ہیں۔ ارشد شریف صاحب ایک قصبے سے نیروبی کی طرف آ رہے تھے اپنے ایک عزیز کے ساتھ کہ انہیں گولیاں مار کے شہید کر دیا گیا۔ آج کے ایک ہی دن میں نیروبی کی پولیس نے 3 بار ان کے حوالے سے بیانات تبدیل کیے۔ پہلے یہ کہا گیا کہ ایک گاڑی اغوا ہو گئی تھی، وہ اسی کلر کی گاڑی تھی جس گاڑی میں ارشد شریف صاحب سفر کر رہے تھے، اور اس گاڑی میں ایک بچہ اغوا ہو گیا تھا۔ تو اس خدشے کے پیش نظر یا اس غلط فہمی کی بنیاد پہ کہ کہیں یہ وہ گاڑی تو نہیں ہے جس میں اس بچے کو اغوا کیا گیا ہو، اس بنیاد پر پولیس نے فائرنگ کی اور وہ نشانہ بن گئے۔ جب وہاں کے انسانی حقوق کے ادارے حرکت میں آئے، کینیا کے اخبار نیشن سمیت کچھ اخبارات نے اس معاملے میں نوٹس لیا، تو اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جناب چونکہ پولیس نے اس گاڑی کو رکنے کا اشارہ دیا تھا، گاڑی نہیں رکی، تو اس کی وجہ سے فائرنگ کر دی گئی اور اس میں ارشد شریف صاحب شہید ہو گئے۔ پھر ایک بات یہ کہی گئی کہ ارشد شریف صاحب چونکہ وہاں ایک جگہ سے گزر رہے تھے اور کچا علاقہ تھا، وہاں نیچے ریت تھی، وہاں سے وہ جیسے ہی کراس کر کے نکلے ہیں تو ان کی گاڑی پہ فائرنگ ہوئی ہے اور اس میں وہ پولیس نے غلط فہمی سے ان کو شہید کر دیا ہے۔ لیکن بعد میں جو تفصیلات سامنے آئی، ماہرین کرائم رپورٹنگ کے ماہرین نے ارشد شریف صاحب کی جو تصاویر دیکھی، اس کے بعد پوری ذمہ داری سے یہ کہا کہ جناب یہ گاڑی روک کے شناخت کرنے کے بعد انتہائی قریب سے انہیں گولی ماری گئی ہے۔ نہ صرف گولی ماری گئی ہے بلکہ 17 گولیاں جو گاڑی پہ برسائی گئی ہیں ان میں سے 9 گولیاں جو ہیں وہ ارشد شریف صاحب کے وجود میں اتاری گئی ہیں۔ اس سے ان خدشات کو تقویت پہنچتی ہے کہ ارشد شریف صاحب کی موت حادثاتی نہیں ہے بلکہ ایک پلانڈ موت ہے، اور اس کے پیچھے کوئی بڑی کانسپریسی ہے۔ یہ کانسپریسی کیا ہے یہ تو آنے والے وقت میں سامنے آئے گی، لیکن ایک سوال بہرحال موجود ہے کہ جو طاقتیں ارشد شریف صاحب کو پاکستان چھوڑنے پر مجبور کریں، جو طاقتیں ارشد شریف صاحب کو دبئی چھوڑنے پر مجبور کر دیں، جو طاقتیں اتنی طاقتور ہوں کہ ان کے خوف سے ارشد شریف صاحب برطانیہ جیسے ملک میں بھی اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کریں، اس انسان کو دبئی میں اس میں کینیا میں شہید کرنا کوئی زیادہ مشکل نہیں تھا۔ پھر ایک اور سوال معروف دانشور اور اینکر پرسن جناب اوریا مقبول جان صاحب نے تذکرہ فرمایا ہے کہ انہیں بھی کسی حوالے سے کینیا جانے کا مشورہ دیا جا رہا تھا۔ اب ان کی سمجھ میں یہ بات آ رہی ہے کہ انہیں کیوں بھیجا جانا چاہ رہے تھے لوگ۔ سوال یہ ہے کہ ارشد شریف کی موت حادثاتی ہو یا کسی سازش کا نتیجہ، پاکستان صحافیوں کے لیے ایک خوف کی علامت کیوں بن گیا ہے؟ کیا یہاں سچ بولنا جرم ہے؟ کیا یہاں سچ کی بات کرنا جرم ہے؟
کیا یہاں کسی کی خرابی یا غلطی کی نشاندہی کرنا جرم ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر برداشت نہ کرنے کی دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ جو بسر اقتدار طبقہ ہے وہ اس بات سے ڈر رہا ہے کہ اس کی چوریاں بے نقاب ہو رہی ہیں، ورنہ اگر وہ ٹرانسپیرنسی کے قائل ہوتے، وہ اس ملک کو باعزت ممالک کی صف میں کھڑے کرنے کے قائل ہوتے، وہ اس ملک میں دنیا کے دیگر معزز ممالک کی طرح کا کوئی نظام لانے کے قائل ہوتے، تو صحافیانہ اختلافات کو بھی، اختلاف رائے کو بھی برداشت کرتے. ناظرین، آنے والے دنوں میں یقیناً یہ بات سامنے آئے گی کہ ارشد شریف صاحب کی شہادت کے پیچھے کون سے محرکات ہیں، لیکن فی الوقت ہماری گزارش ہے موجودہ حکومت سے، سپریم کورٹ آف پاکستان سے، ان مجاز طاقتوں سے جو اس ملک کے نظام اور یہاں کے سسٹم کو جب چاہیں جیسے چاہیں تبدیل کرتے ہیں، ان سے ہماری دست بستہ گزارش ہے کہ جناب ارشد شریف صاحب کے جسد خاکی کو جلد از جلد پاکستان لانے کے انتظامات کیے جائیں، احکامات صادر فرمائے جائیں، اور اس سلسلے میں عملی اقدامات کر کے اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ 3 شہداء کی امین جو بوڑھی خاتون اس گھر میں منتظر ہیں، اور ارشد شریف صاحب کی جو اہلیہ ہیں سمیت ان کے اہل خانہ کو کم سے کم اس اذیت سے نجات دی جائے کہ ان کے گھر کا اکلوتا سہارا بھی شہید کر دیا گیا ہے، کم سے کم اس کا جسد خاکی گھر والوں کے حوالے کر دیا جائے. ناظرین، اس درخواست کے ساتھ ہم آج کے پروگرام سے آپ سے اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ کل ہم ایک اہم پروگرام لے کر، اس سے بڑے انتہائی اہم پروگرام کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان عبد البشیر خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ، فی امان اللہ. پاکستان زندہ باد.